ناظرین، فوج اور عمران خان کے درمیان ڈائریکٹ بات چیت شروع ہو چکی ہے۔ جی ہاں، نون لیگ کی چیخیں ساتویں آسمان پہ کہ اچانک سے سب کیسے بدل رہے۔ بہت کچھ ہوا ہے۔ آج فرنٹ پیج پہ لیڈ لگی ہوئی ہے جنگ اخبار کی، میں آپ کو پہلے وہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد کیوں یہ بہت ضروری ہو گیا تھا، کیوں بات چیت ہو رہی ہے، اور میں آپ کو اس جنگ کے دوران ایک ایسا واقعہ بتاؤں گا جو آج سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ عمران خان صاحب کے ایک وکیل ہیں جو تقریباً عمران خان کو اس پچھلے پورے 2 سال میں سب سے زیادہ جو ملتے ہیں جیل میں جا کر، ان کے بقول اس جنگ کے دوران 2 غیر سیاسی شخصیات اڈیالہ جیل گئی تھی۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ بہت بڑا ایونٹ ہے، بہت بڑے حالات بہت تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور بہت بڑے بڑے سانے ہونے لگے مسلم لیگ نون کے لیے۔ مسلم لیگ نون کی مٹی پلید ہونے جا رہی ہے۔ خبر کیا ہے جنگ کی؟ پہلے آپ یہ سنیں کہ شہباز شریف صاحب کی جو پیشکش تھی عمران خان کو، عمران خان صاحب نے اس کے اوپر بات چیت کرنے کے لیے حامی بھر لی ہے۔ عمران خان صاحب نے تمام امور جو ہے وہ سپرد کر دیے بیرسٹر گوہر کے، اور بات چیت آگے بڑھانے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بہت ساری ایونٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن انصار عباسی صاحب کی جو خبر جو ہے اس کے اندر کچھ خبریت بھی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ سیاسی پیش رفت میں ایک انتہائی اہم خبر، وہ کہتے ہیں کہ سیاسی پیش رفت میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی اور جیل میں قید سابق وزیراعظم عمران خان نے وزیراعظم شہباز شریف کی حالیہ پیشکش کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت کرنے کی آمادگی ظاہر کی ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق عمران خان نے پیر کے روز اڈیالہ میں ملاقات کے لیے آئے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو مذاکرات کی اجازت دی، تاہم سابق وزیراعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مذاکرات ٹی وی کیمروں کی چکا چوند سے دور ہوں تاکہ بامانی نتائج کو یقینی بنایا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی اب باضابطہ طور پر حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کے لیے رجوع کرے گی۔ پارٹی کا خیال ہے کہ ماضی میں مذاکرات کے لیے ہونے والی کوششیں میڈیا کی اسکروٹنی کی وجہ سے ناکام ہوئی، لہٰذا اس مرتبہ زیادہ محتاط اور توجہ کے ساتھ بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ دی نیوز نے رابطہ کیا تو پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان نے اس بات کی تصدیق کی کہ انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کی پیشکش عمران خان تک پہنچا دی ہے، تاہم انہوں نے بات چیت کی تفصیلات یا عمران خان کی جانب سے دی گئی ہدایت کے مطابق مذاکرات کی سمت کے حوالے سے کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا کہ ہمارے درمیان کیا بات چیت ہوئی۔ واضح رہے کہ یہ پیش رفت وزیراعظم شہباز شریف کے قومی اسمبلی سے حالیہ خطاب کے بعد سامنے آئی ہے۔ خطاب کے دوران وزیراعظم نے پی ٹی آئی کو قومی مذاکرات میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی۔ اس وقت جہاں بیرسٹر گوہر علی خان نے تجاویز کا خیر مقدم کیا تھا، وہیں پارٹی حلقوں نے واضح کر دیا تھا کہ عمران خان کی واضح رضامندی کے بغیر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ پی ٹی آئی کے ذرائع یہ بھی انکشاف کر رہے ہیں کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ مذاکرات کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل ہو۔ ایک ذریعے نے مزید کہا کہ عمران خان اس عمل کو آسان بنانے کی خاطر اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے سے ملاقات کے لیے بھی تیار ہیں۔ یاد رہے، بھارت کی طرف سے حالیہ غلط مہم جوئی کے بعد ملک میں سیاسی مفاہمت کے بڑھتے مطالبات کے درمیان یہ پیش رفت سامنے آئی کہ یہ دیکھنا باقی ہے کہ پس پردہ یہ بات چیت کسی بریک تھرو کا باعث بنے گی یا نہیں بنے گی۔ یہ خبر کا ایک پہلو ہے۔ عمران خان صاحب کو آفر کی گئی، عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل کریں اور اس کو میڈیا سے دور رکھیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتا ہوں۔ آپ اس جنگ سے پہلے کے حالات کچھ اور تھے، اس جنگ کے دوران کے حالات کچھ اور تھے، اور اس جنگ کے بعد کے حالات بالکل بدل چکے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات کیوں کہنے لگا ہوں کہ حالات بہت اچھے ہو رہے ہیں، چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں؟ یہ میرا گمان ہے۔ کچھ اس میں خبریں بھی شامل ہیں۔ اب آپ نے کچھ چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جنگ کے دوران کی صورتحال کو دیکھیں۔ جب ہمارے فوجی لڑ رہے تھے اور اس وقت کوئی سیاسی قیادت فرنٹ فٹ پہ نہیں تھی، تو اچانک سے اس میں ایک جنرل کی انٹری ہوتی ہے، جنرل آصف غفور صاحب کی۔ جنرل آصف غفور صاحب آتے ہیں، اس کے بعد ٹویٹر کا جو بین ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور ایک فل فلیج کاؤنٹر نیریٹو شروع کیا جاتا ہے، اور جتنا پاکستان تحریک انصاف کا فالوور یا ووٹر جنرل آصف غفور کے ساتھ الائن تھا یا ان سے ہمدردی رکھتا تھا، وہ ان کے آپ ری ٹویٹس اٹھا کر چیک کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آ جائے گی کہ ایک بڑا پازیٹیو رسپانس کیا۔ پھر ایک خبر یہ بھی آئی بیچ میں کہ اس پورے ایپیسوڈ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی آرمی چیف کو کہ کس جماعت نے سب سے زیادہ اچھا کردار ادا کیا۔ ظاہر ہے سوشل میڈیا کے اوپر کوئی نون لیگ کے، میں نے آپ کو کہا ہوا کہ 10 بڑے اکاؤنٹ نون لیگ کے پاس نہیں ہیں دشمن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، تو وہ صرف پاکستان تحریک انصاف تھی جنہوں نے کیا۔ اب اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب اس دوران فوج نے یہ بات دیکھی، فوج کو یہ بات سمجھ آئی کہ کون کہاں پہ کھڑا ہے۔ نواز شریف کا اس پوری جنگ میں خاموش رہنا،
مریم صاحبہ کا اس پوری جنگ میں خاموش رہنا، اس نے بہت سارے فوجیوں کو بددل کیا، بدظن کیا، متنفر کیا۔ اور ایک چیز یاد رکھیں کہ کچھ فوج کا وہ ایلیمنٹ جس میں عمران خان صاحب کے لیے اگر کوئی تھوڑی بہت نفرت پائی جاتی ہے نا، اس کی وجہ نواز شریف سے محبت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ وہ جو سسٹم کے اندر ان کی کچھ مجبوریاں وہ بھی ہو سکتی ہیں، یا کچھ ذاتی گرجز بھی ہو سکتے ہیں، یا کچھ اہم جگہوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کا اپنا پھر جاب کا نیچر ایسا ہو سکتا ہے۔ لیکن نواز شریف کے ساتھ کم از کم کسی کی کوئی محبت نہیں ہے۔ اگر کچھ تھوڑی بہت بھی تھی تو سب کو یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ نواز شریف نے اس پورے جنگ کے ایپیسوڈ میں اگر آپ زخمیوں کی عیادت نہیں کر سکتے تو یہ ایک انتہا ہے کہ آپ کچھ بات بھی نہ کریں، آپ دشمن کو للکاریں بھی نہ، اور آپ پھر زخمیوں کی اجازت بھی نہ کریں، اس کے بعد عیادت بھی نہ کریں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد ایک ڈیفرنٹ چیز سامنے آتی ہے۔ وہ یہ سامنے آتی ہے کہ ادارے کے اندر سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دباؤ ہے، معاملات کو ٹھیک کریں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے اس جنگ کے اندر کہ فوج جس اتحاد کے لیے، قومی اتحاد کے لیے شاید 2 سال سے کام کر رہی تھی، 2 سال سے محنت ہو رہی تھی کہ قوم اکٹھی ہو جائے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، اور اس کے لیے ایونٹس بھی کروائے گئے، اس کے لیے بہت کوششیں کی گئی، یونیورسٹیز میں جا کے لیکچرز دیے گئے کہ قومی ہم آہنگی پیدا ہو، قومی یکجہتی پیدا ہو، بیچ میں لوگوں کو ڈالا، اسکالرز کو ڈالا، بات نہیں بنی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، فلاپ ہوئے، مس فائر کر گئے، تحریک انصاف کے اندر سے لوگوں کو نکالا، مس فائر ہو گیا۔ لیکن اب یہ واحد ایک ایسا ایونٹ ہے پچھلے 2-3 سال کی سیاست میں جس نے پوری قوم کو، تو اگر نہیں تو کم از کم 60-70% لوگوں کو اکٹھا اس پوائنٹ کے اوپر کیا کہ پاکستان کی فوج نے ہندوستان کے ساتھ لڑائی کی ہے، ان کو شکست دی ہے، اور ایک قوم بن کر، ایک بیانیہ بن کے ابھرے، اور اس کی سب سے زیادہ ضرورت فوج کو تھی، اور یہ بات حقیقت ہے۔ لیکن اب فوج کبھی بھی اس بات کو ان لوگوں کے لیے کم از کم تباہ نہیں کرے گی جو اس پورے جنگ کے ایپیسوڈ میں بالکل غائب ہوئے۔ یعنی جن لوگوں کی وجہ سے یہ قومی اتحاد ٹوٹا تھا وہ کون ہے؟ وہ نواز شریف کی جیت ہے، وہ مریم صاحبہ کی جیت ہے، ان کو الیکشن میں جو جتوایا گیا، ان کو حکومت دی گئی، اس کی وجہ سے قوم متنفر ہوئی تھی۔ اب جب جن کی وجہ سے فوج سے لوگ متنفر ہوئے، جب فوج کو ان کی ضرورت پڑی تو وہ غائب تھے۔ یہ بات فوجیوں کو سمجھ آتی ہے، یہ بڑی بیسک سی بات ہے۔ اگر آپ ایک بندے کے ساتھ کھڑے ہوں اور آپ پہ کوئی مشکل وقت آئے اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہ ہو تو آپ اس سے بددل ہوتے ہیں، یہ نیچرل فینومین ہے۔ اور اس کے بعد اب جن کی وجہ سے قومی اتحاد ٹوٹا تھا، اور اب اگر وہ قومی اتحاد دوبارہ بن رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ایسا آدمی ہوگا کہ وہ دوبارہ جو ہے وہ اب اسی پوزیشن کے اوپر لے کے جائے چیزوں کو جہاں پہ پہلے حالات تھے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، فوجی دیکھیں بڑے سیدھے ہوتے ہیں، وہ ان کو یہ چیز نظر آئی کہ نواز شریف خاموش رہا ہے، ان کو یہ چیز نظر آئی مریم صاحبہ خاموش رہی ہیں، وہ فرنٹ فٹ پہ نہیں گئی ہے، وہ لوگوں کی عیادت کے لیے نہیں گئی ہیں۔ اور اب ایک جو چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہوئی ہیں، یہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی بہنوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کا جو میسج آتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پھر جو عمران خان صاحب کی جو آج کی ملاقاتیں وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ اس میں علی امین گنڈا پور جا رہے ہیں، اور پھر آج شہرام ترکی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہے وہ بہت اچھے ہونے جا رہے ہیں، گفتگو کا عمل جاری ہے، اور عمران خان کی رہائی کی ہم نے بھرپور کوشش جاری رکھی ہوئی ہے۔ 2 سال بعد اگر فوج کو یہ قومی اتحاد ملا ہے تو یہ اب فوج کم از کم اس کو نقصان نہیں پہنچنے دے گی۔ یہ ایک بہت بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ٹارگٹ اچیو ہوا ہے، اور یہ اب اگر یہ ٹارگٹ اچیو ہو گیا ہے تو اس کو اب مینٹین رکھنا، اس کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور فوج کو بھی اب دیکھیں آپ سمجھ آ گئی ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ